اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیجئے یا اے اہل الکتابی اہل کتاب قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب حل کیا تنکمونا تمہیں بری لگی منا ہم سے الا سوائے ان اس کے کہ آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا الینا الا طرف نہ ہمارے الینا ہماری طرف وما انزل الینا اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا من قبل پہلے سے قل یا اہل الکتاب هل تنکمون منا آپ فرما دے اے حبیب آپ فرما دے کہ تمہیں ہم سے کیا چیز بری لگی ہے. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا. وَأَنَّا اور بے شک اکثرکم اکثر کم تم میں سے وَأَنَّ اکثرکم اور بے شک تم میں سے اکثر فاسقون نافرمان ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہود کو جواب دیا ہے، یہودیوں کو، کیونکہ وہ اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے اور اسلام کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے حبیب آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں ہمارے اندر کیا چیز بری لگی ہے جو تم ہمارے خلاف ہو، ہمارے خلاف بغض رکھتے ہو، عداوت کرتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جائیداد کا مسئلہ تو نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی زمین کا، کوئی لین دین کا، کوئی اس طرح کا تنازع تو نہیں؟ جب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو سوائے اس کے کہ ان آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لائے ہیں، وما انزل الینا اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، وما انزل من قبل اور جو پہلے نازل ہوا ہے، جو پہلے کتابیں نازل ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں. تو جب ہم اللہ پر اور قرآن پر اور گزشتہ کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں تو تمہیں پھر ہمارے اندر کون سی بات بری لگی ہے؟ تم نے تو جو تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تم نے ان کی نبوت کا بھی انکار کیا اور جو کتاب لے کر آئے تم نے ان کی اس کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اس کتاب پر بھی ایمان نہیں لائے. پھر آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم ان کی ختم نبوت پر بھی ایمان نہیں لائے، ان کی نبوت پر بھی ایمان نہیں لائے. جبکہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب ہماری طرف نازل ہوئی ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو پہلے نازل ہوئی ہے تورات، زبور، انجیل اور جو صحائف اترے ہیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. ہمارا ایمان تو اتنا جامع ہے. تو بجائے اس کے کہ تم ہم پر اللہ کی یہ نعمت دیکھتے ہوئے کہ یہ ہماری کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ساری گزشتہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اس نعمت کو دیکھ کر تم اپنا لڑائی جھگڑا عداوت ہم سے ختم کر دیتے. لیکن یہ کرنے کی بجائے الٹے ہمارے خلاف ہو گئے ہو. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں ہمارے اندر یہ کون سی بات بری لگی ہے؟ تو وہ دراصل مسلمانوں کو اسلام کے دشمن ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ صرف دشمن تعصب کی وجہ سے ہیں، اناد کی وجہ سے ہیں کہ یہ آج رسول ہمارے اندر کیوں تشریف نہیں لائے اور یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. بس یہ تعصب اور یہ حسد اور یہ بغض
یہ ان کے اندر بغض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، جو ایمانیات پر ایمان لاتے ہیں. اکثر لوگ فرمایا فاسق ہیں، اللہ کی راہ سے بٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 60 قل، آپ فرما دیں، حل کیا، انبئکم، انبئ میں آگاہ کروں کم تمہیں، بشرین برے سے، من ذالک اس سے. فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بری چیز کے بارے میں خبر دے دوں، آگاہ کر دوں، مصوبتاً سزا کے لحاظ سے، مصوبتاً سزا کے لحاظ سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک. کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سزا کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ بری چیز کا بتا دوں؟ من وہ شخص ہے لعنہ، لعنہ لعنت کی، لعنہ لعنت کی ہو اس پر اللہ اللہ نے. فرمایا وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب اور اس نے غضب کیا علیہ اس پر، وغضب علیہ اور اس پر غضب کیا، غضبناک ہوا. وجعل اور اس نے بنا دیا منہم ان میں سے القردۃ بندر، والخنازیر اور سور خنزیر، وعبد الطاغوت اور وعبدا اور اس شخص نے عبادت کی، وعبدا اور اس نے عبادت کی، الطاغوت طاغوت کی یعنی شیطان کی. تو فرمایا وہ شخص ہے جو عذاب کے لحاظ سے، سزا دینے کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ برا ہے. وہ بندہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر اللہ کا غضب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا. وعبد الطاغوت اور فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کی پرستش کی. اولئک یہ لوگ ہیں، شرٌ بدترین، مکانن ٹھکانے کے اعتبار سے. فرمایا ٹھکانے کے اعتبار سے یہ لوگ بدترین ہیں. وَأَضَلُّ اور بٹکے ہوئے ہیں، ان سے سواء راستے، السبیل سیدھے. وَأَضَلُّ عن سواء السبیل اور سیدھی راہ سے بٹکے ہوئے ہیں، بہت بٹکے ہوئے ہیں. پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی گواہی دی کہ اہل ایمان تمہاری طرح گزشتہ کتابوں کو، گزشتہ آسمانی کتابوں کو اور انبیاء کرام کو جھٹلانے والے نہیں ہیں، بلکہ مومنین ان پر ایمان رکھتے ہیں. تو تمہاری ان کے ساتھ دشمنی، ان کو برا جاننا، ان کے ساتھ عداوت رکھنا وہ بالکل فضول اور لغو ہے، اس کا حقانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انہیں اپنا چہرہ دکھایا ہے، اللہ تعالی نے انہیں اپنا چہرہ دکھایا ہے. یعنی ان کے چہروں میں جو پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے اس کی پردہ کشائی کی ہے اور ان کو حقیقت دکھائی ہے. فرمایا اے ابھی فرما دے کیا میں تمہیں سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برے شخص کے بارے میں بتا دوں؟ اب جو ان کے اندر برائیاں ہوئیں اور جو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اب اس کا ذکر ہونے لگا ہے اور ان کو ان کا اصل چہرہ دکھایا جانے لگا ہے. فرمایا وہ بندہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ نے لعنت کی. پہلی سزا ذکر کی اللہ کی لعنت. دوسرا فرمایا وغضب علیہ اور اس پر غضب ہوا، اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا اس پر غضب ہوا. تیسرا فرمایا وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور اللہ تعالی نے تیسری سزا انہیں دی
کہ ان میں سے بعض لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور چوتھی سزا وعبد الطاغوت، اس بندے نے، یہ تیسری سزا، اور پھر اس بندے کا اور ذکر کیا وعبد الطاغوت، اور اس نے شیطان کی سرکشی کی، شیطان کی پیروی کی، وعبد الطاغوت، اور اس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کی پرستش کی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہودیوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے ہوئے ان کا ماضی ان کے سامنے رکھا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے یہودی بھی مراد ہے اور عیسائی بھی مراد ہے، لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں مراد یہودی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا شخص ہے وہ یہ والے ہیں جن پر یہ سزائیں ہوئی، ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کا غضب ہوا، اور پھر ان میں سے بندر و خنزیر بنائے گئے۔ مثلا یاد کریں وہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جب انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن وہ ہیلے بہانوں سے ہفتے کے دن شکار کرتے، مچھلیاں پکڑتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، تو اللہ تعالی نے انہیں بندر بنا دیا، انہیں ذلیل و رسوا بندر بنا دیا۔ اسی طرح بعض اقوام ایسی بھی گزری کہ اللہ تعالی نے انہی کے اندر کہ اللہ تعالی نے نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں خنزیر بھی بنایا، انہیں خنزیر بھی بنایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض جنات نے دنیا میں جب اللہ کی بغاوت کی سرکشی کی تو انہیں سانپ بھی بنایا گیا، انہیں سانپ بنا دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالی نے ایسی قوموں کی شکلوں کو مس کر دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ یہ جو بندروں کا، خنزیروں کا یہ جو نسل چل رہی ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ جس بھی قوم پر عذاب آتا ہے وہ 3 دن میں ساری قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، جن کی بھی شکلیں بگاڑی جاتی ہیں وہ ساری قوم 3 دن میں ہلاک کر دی جاتی ہے۔ یہ جو خنزیر، بندر یہ چلتے آ رہے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ جب قوموں پر اس طرح کا عذاب نہیں آیا تھا وہ اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے جو ڈارون تھیوری چلتی ہے، ڈارون تھیوری، وہ جو کہتے ہیں کہ انسان بندروں کی ارتقائی شکل اختیار اس نے کیا ہے، تو وہ بالکل غلط ہے، وہ اس کا مفروضہ بالکل باطل ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ ہم اس پر سورۃ الانعام میں ذکر کریں گے، اس پر تفصیلی روشنی وہاں ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالی نے جہاں فرمایا کہ اس بندے کی سزا جو سزا کے اعتبار سے اتنا اللہ کے ہاں مبغوض ہے، فرمایا یہ وہ بندے ہیں، ان سے اگر تمہیں بغض بھی رکھنا ہے یہودیوں تو ان لوگوں سے رکھو، ان لوگوں سے اور ان جیسے عملوں سے بغض رکھو اور ایسے عمل کرنے سے پرہیز کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندروں اور خنزیروں کے متعلق سوال ہوا، بندروں اور خنزیروں کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا یہ وہی ہیں جن کو اللہ تعالی نے مس کر دیا تھا، جن کی شکلیں بگاڑ دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا مس کر کے پھر اس کی نسل نہیں چلائی۔ فرمایا جس قوم کو بھی اللہ تعالی نے ہلاک کیا یا ان کی شکلیں بگاڑی، اس کی آگے نسل نہیں چلائی۔ پھر آگے فرمایا بندر اور خنزیر اس سے پہلے بھی موجود ہوتے تھے، یعنی بندروں اور خنزیروں کی نسل اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2663، حدیث نمبر 2663۔
اور مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 3700 تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، فرمایا اہل ایمان سے جو تم نفرت کرتے ہو، انہیں برا جانتے ہو، تو حقیقت میں جو برا جاننے کے مستحق لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہیں کہ ایسے عمل سے ایسے لوگوں کو برا جانا جائے اور ایسے عمل سے نفرت کی جائے۔ اولئک شر مکانا، اس لیے آگے مزید فرما دیا کہ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین ہیں، یعنی یہ لوگ بدترین ہیں جن کا اللہ کے ہاں برا سخت برا ٹھکانہ ہے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور فرمایا یہ سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں، جن لوگوں پر ایسا عذاب ہوا، ایسی سزا ہوئی، وہ سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 61، اس میں فرمایا وَإِذَا، اور جب جاؤکم، جاؤ وہ آتے ہیں تم آپ کے پاس، فرمایا جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وقد داخلوا، وقد حالانکہ داخلوا وہ داخل ہوئے، بالکفر کفر کے ساتھ، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ داخل ہوئے، وہم اور وہ قد خرجوا نکل گئے بھی اس سے، اور وہ اسی کے ساتھ اس کفر کی مجلس سے نکلے، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما اس چیز کو کانو وہ تھے، یکتمون جو چھپاتے، فرمایا جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، چھپائے پھرتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہودیوں کا ایک اور عمل ذکر کیا ہے، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے یا صحابہ کرام کی مجلس میں آتے تو آ کر کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہو گیا، پکے سچے مومن ہو گئے، وہ یہ آ کر دعویٰ کرتے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا وقد دخلوا فی الکفر، کہ وہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے، وہم قد خرجوا بھی، اور اسی کے ساتھ نکل گئے ہیں، یعنی جب وہ تمہاری مجلس میں آتے تو اپنے دلوں میں کفر چھپا کر آتے، اپنے دلوں میں انہوں نے کفر چھپایا ہوتا، زبان سے کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتے، تو فرمایا جیسے وہ کفر کے ساتھ آپ کے پاس آتے ایسے آپ تمہارے پاس آتے، وہم قد خرجوا بھی، اسی طرح وہ اس کے ساتھ باہر نکل جاتے، ان پر ایمان، قرآن، تقوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، حضور کا فرمان، کوئی اس سے وہ اس فیض سے محروم رہتے، ان کے دلوں پر اتنا غلاف تھا، ان کی آنکھوں پر ایسے پردے تھے، کانوں پر ایسے پردے تھے کہ حق بات نہ سن سکتے، نہ حق بات دیکھ سکتے، نہ حق بات بول سکتے، اور کفر کے ساتھ ہی داخل ہوتے اور کفر کے ساتھ ہی نکل جاتے، فیض سے محروم رہتے، اور اپنے کفر کی وجہ سے حضور کی کوئی بات ان پر اثر انداز نہ ہوتی، آقا کی کوئی بات ان پر اثر انداز نہ ہوتی، ایسے بغض و عناد میں وہ بڑے ہوئے تھے۔ تو فرمایا واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، فرمایا جو کچھ وہ چھپائے پھرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اگر وہ دنیا میں یہاں چھپا لیں گے، لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے سادہ لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے اور ورغلا لیں گے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو اس لیے فرمایا واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، جو کچھ وہ چھپائے پھرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 62، اس میں فرمایا وَتَرَا، اور آپ دیکھیں گے، کثیراً بہت سے، منہم ان میں سے،
वतरा कसीरम मिनहुम, और आप उनमें बकसरत लोगों को देखेंगे, युसारिऊना, वो तेजी दिखाते हैं, तेजी दिखाते हैं, फिल इस्मी, गुनाह में, वल उदवानी, और जुल्म में, व अक्लिहिमुस्सिम, व अक्लिहिमुस्सूत, व अक्ली, और खाने में, हम उनका, अस्सूत हराम, व अक्लिहिमुस्सूत, और हराम खाने में, युसारिऊना फिल इस्मी वल उदवानी व अक्लिहिमुस्सूत। फरमाया आप उनमें से बहुत से लोगों को देखेंगे कि वो गुनाह में, जुल्म और ज्यादती में और हराम खाने में बड़ी तेजी दिखाते हैं। लबीसा, बहुत बुरा है, माँ जो कानू, वो थे यामलून करते, या कान यामलून जो, बहुत बुरा है, माँ कान यामलून जो कुछ वो करते थे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने यहूदियों के अंदर कसरत से जो लोगों की बीमारी है, नाफरमानी की जो बीमारियां हैं, फिस्क फुजूर की जो बीमारियां हैं, उनमें से 3 को एड्रेस किया है। ये हम पिछले असबात में भी, पिछली आयात में भी पा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पीछे भी उनका जिक्र किया था कि वो हराम खाती हैं और इसी तरह वो झूठ बोलती हैं। ये अल्लाह ताला ने पीछे भी उनका जिक्र कर दिया हुआ है। ये सूरतुल माइदा आयत नंबर 42 में, उसमें भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया, सम्माऊना लिल काज़िबी अक्कादूना लिस्सूत, ये झूठी बातें बनाते हैं और बहुत ज्यादा हराम खाने वाले हैं, बहुत ज्यादा हराम खाने वाले हैं। इस तरह बाज और आयात में भी अल्लाह ताला ने उनकी ये बीमारियां जिक्र की, फिस्क व फुजूर की बीमारियां, तो इसमें भी अल्लाह ताला ने इसी को उनका जिक्र किया दोबारा। तीसरी बार अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया सूरतुल माइदा में, और 3 चीजें जिक्र की हैं। पहला फरमाया गुनाह, कि ये गुनाह में तेजी से बढ़ते हैं, अल्लाह की नाफरमानी में, उसके फिस्क व फुजूर में, और हक बात को छुपाने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को छुपाने में, बुराइयां करने में, लोगों का हक खाने में। फरमाया ये इस तरह गुनाहों में तेजी से बढ़ते हैं। और दूसरा फरमाया वल उद्वान, और जुल्म और ज्यादती में, जुल्म और ज्यादती में, कि मजलूमों पर जुल्म करते, मजलूमों का हक खाते, खवातीन उनका हक खा जाते। इसी तरह मुआशरे में जो कस्म पुरसा अहबाब होते, जो कमजोर तबका होता, उनका हक खा जाते, जुल्म और ज्यादती करते। फरमाया इसमें भी तेजी से बढ़ते हैं। और तीसरा फरमाया व अक्लिहिमुस्सूत, और हराम खोरी में, रिश्वत लेने में, मिलावट करने में, अदलो इंसाफ करने, फैसलों में अदलो इंसाफ करने से हिचकिचाने में, अल्लाह के अहकाम को बेचने में, और जुल्म और ज्यादती का कानून नाफिज करने में, कमजोरों पर, जो अमीर होते उनसे माल लेकर कमजोरों को दबाते। तो फरमाया ये तीनों बुराइयां, इसमें कसरत से वो मुलव्वस है। अल्लाह ताला ने फरमाया ड्यू सोसाइटी वो कसरत से इन तीनों बुराइयों में मुलव्वस है। और तरा कसीर मिनहुम, और कसरत, और वो तेजी से इसमें बढ़ते चले जाती हैं। लबी इसामा कानू यामलून, फरमाया जो कुछ वो कर रहे हैं बहुत बुरा है, दुनिया के लिहाज से भी, आखिरत के लिहाज से भी उनके लिए बहुत बुरा है। कि दुनिया में भी जब भी उनके साजिशों का दुनिया को पता चलता है तो उन्हें अपना अंजाम भुगतना पड़ता है। और आखिरत में तो है ही अजाब। तो फरमाया जो कुछ ये कर रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं। इसके बाद सूरतुल माइदा आयत नंबर 63, उसमें फरमाया लौला, क्यों नहीं,
ینہا منع کرتے ہم انہیں الربانیون ان کے اللہ والے. فرمایا ان کے اللہ والے ربانی وہ انہیں کیوں منع نہیں کرتے. والاحبار اور علماء کیوں منع نہیں کرتے. ان سے قولہم ان کے کہنے الاسم گناہ ان کے گناہ کی بات کرنے سے کیوں منع نہیں کرتے. ربانی درویش اللہ والے اور علماء. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور عقلی کھانے ہم ان کے السُّحْتَ حرام اور ان کے حرام کھانے کو یعنی گناہ کی بات روکنے سے اور حرام کھانے سے ان کے اللہ والے اور علماء انہیں منع کیوں نہیں کرتے. لبیسا بہت برا ہے ماں جو کانو وہ ہیں یصنعون کر رہے. لبیسا ما کانو یصنعون فرمایا وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں مبلغین کے لیے داعین کے لیے بہت تنبیہ ہے. اللہ تعالی نے اللہ کی دعوت پھیلانے والے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والے دعوت دینے والے تبلیغ کرنے والے ایک تو یہودیوں سے خطاب ہے اور دوسرا اس میں مسلمانوں سے بھی خطاب ہے. جس طرح میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ اس کا جو مخاطبین ہے ان آیات کے وہ جو پس منظر میں نازل وہ تو یہودی ہیں. ان کی سوسائٹی کو ان کے لوگوں کو ان کے پیپل کو اللہ تعالی نے ایڈریس کیا ہے. لیکن اس میں حضور کی امت کے بھی مخاطبین ہیں کہ اگر ان میں اس طرح کی کوئی کمی کوتاہی ہے کوئی غلطی ہے کوئی کجی ہے وہ اس کو دور کرے کوئی برائی ہے اس کو دور کرے اور اپنے دامن کو ان برائیوں سے ان گناہوں سے پاک صاف کر کے رکھیں. اس میں بڑی تنبیہ ہے اللہ والے درویش لوگوں کی خانقاہوں میں رہنے والوں کی اللہ اللہ کرنے والوں کی اور علماء کی. کیونکہ اللہ تعالی نے یہودی قوم کے علماء درویش ان کو تنبیہ کی ہے. فرمایا ان کے جو اندر اللہ والے تھے اور علماء انہوں نے ان لوگوں کو جھوٹی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا تھا کیوں نہیں منع کیا تھا. اگر معاشرے میں انہوں نے دیکھا تھا جھوٹ پھیل رہا ہے جھوٹی گواہیاں پھیل رہی ہیں معاشرے میں کذب کو جھوٹ کو فروغ مل رہا ہے لوگ ایک دوسرے کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور پھر وہ حرام مال کھا رہے ہیں رشوت لے کر اور دوسری برائیاں کر کے لوگوں کا حق غصب کر کے. فرمایا جب انہوں نے یہ دو برائیاں معاشرے میں دیکھی تھی تو انہوں نے لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے خطاب کرنا یہ ان کے لیے طبیعی ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں جھڑکی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. سارے مبلغین کے لیے داعین کے لیے اور داعیات کے لیے مبلغات کے لیے. تو جس سوسائٹی میں بھی جب اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوتے ہیں دین کا پیغام پھیلانے والے ہوتے ہیں دین کی ترویج کرنے والے ہوتے ہیں ان پر یہ لازم ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب معاشرے میں کوئی برائی کوئی شر کوئی گناہ جب معاشرے میں پھیلنے لگے تو وہ اس سے لوگوں کو روکیں تو فرمایا انہوں نے منع کیوں نہیں کیا. لبئس ما کانوا یصنعون کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالی نے جس طرح پیچھے یہودی قوم کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 62 میں لبئس ما کانوا یعملون کتنا برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. اب یہاں ان یہودی علماء اور درویشوں کو یہاں ان کو تنبیہ کی لبئس ما کانوا یصنعون کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی قوم کو بھی تنبیہ کہ وہ ان برائیوں سے رک جائیں اور جو ان کے اندر مذہبی لیڈر رہنما
اگر انہوں نے نہیں روکا انہیں بھی تنبیہ، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا علماء کو تنبیہ کرنے کے لیے، علماء کو تنبیہ کرنے کے بعد میں یہ سب سے سخت آیت ہے، یعنی جس میں علماء کو تنبیہ کی گئی ہے، انہیں خبردار کیا گیا ہے اور انہیں جھنجھوڑا گیا ہے، فرماتے ہیں یہ سب سے سخت آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اس طرح حضرت ضحاک جو تابعی گزرے ہیں، انہوں نے کہا قرآن مجید کی جس آیت سے سب سے زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے وہ یہ آیت ہے، سب سے زیادہ خوف جس آیت سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ آیت ہے، کیونکہ جو شخص نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں سستی اور کوتاہی کرے گا، اس کو اور برے کام کرنے والے شخص کو دونوں کی مذمت کو اللہ تعالی نے اس آیت میں جمع کر دیا ہے، اس آیت میں جمع کر دیا ہے۔ امام ابن الجوزی نے زاد المسیر اپنی تفسیر کی کتاب میں ان کے یہ قول درج کیے ہیں، ان کے یہ قول درج کیے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک دو احادیث مبارکہ لکھوا دوں، ایک دو حدیث مبارکہ لکھوا دوں کہ یہ برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی باری ذمہ داری ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں، جو لوگ گناہوں میں ملوث ہو، جو قوم، اور وہ لوگ ان گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں، جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں اور وہ لوگ ان گناہوں کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی قدرت طاقت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ نہ مٹائیں، تو فرمایا تو اللہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا، اللہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 300، اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4339، 4339۔ اور پھر ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ایک فرشتے کی طرف وحی کی کہ فلاں فلاں بستی والوں پر ان کی بستی کو الٹ دو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ فلاں فلاں بستی ہے تو بستی والوں پر ان کی بستی کو الٹ دو، یعنی اوپر نیچے کر دو ایسے۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں ایک بندہ ہے جس نے ایک پل بھی تو تیری نافرمانی نہیں کی، ایک ایسا بندہ ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس بستی کو اس شخص پر اور بستی والوں پر دونوں پر الٹ دو، اس شخص پر بھی اور اس بستی والوں پر الٹ دو، کیونکہ میری وجہ سے اس شخص کا چہرہ ایک دن بھی غصے سے متغیر نہیں ہوا۔ فرمایا اس بندے کا چہرہ ایک دن بھی میری وجہ سے غصے سے متغیر نہیں ہوا، یعنی وہ بندہ ایک دن بھی میری وجہ سے لوگوں پر غصہ نہیں ہوا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، یہ برائیاں چھوڑ دو، یہ اللہ کی خلاف ورزی چھوڑ دو، نافرمانیاں چھوڑ دو، میری وجہ سے اس نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ فرمایا اس لیے وہ بھی اس سزا کا مستحق ہے۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 7657، حدیث نمبر 7657۔ تو یہ بہت باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے خانقاہوں میں رہنے والے، درگاہوں میں رہنے والے، اہل اللہ صالحین، اولیاء اللہ، نیک بزرگ، اور مدارس میں، مساجد میں خطبات کا فریضہ سر انجام دینے والے، دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے علماء،
سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں کسی برائی کو پھیلتا ہوا دیکھیں، کسی برائی کو جڑ پر پکڑتا ہوا دیکھیں، تو اس برائی کے خلاف آواز بلند کریں اور اس برائی سے لوگوں کو روکیں، اس برائی سے لوگوں کو روکیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 اس میں فرمایا وقالت، اور کہتے ہیں الیہود یہود، ید اللہ، ہاتھ اللہ کا، مغلولۃ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت، باندھ دیے گئے، باندھے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، فرمایا ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں، وَلُعِنُوا، اور لعنت کی جائے ان پر، بما، اس وجہ سے، قالو، جو انہوں نے کہا، اور فرمایا جو انہوں نے کہا اس وجہ سے ان پر لعنت کی جائے، بلکہ یداہو، اس کے دونوں ہاتھ، یداہو اس کے دونوں ہاتھ یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتانی، کشادہ ہیں، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہیں، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا، جیسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں پر جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بڑھا دے گی، کثیراً، بہت سی، اکثر لوگوں کو، منہم، ان میں سے، ما، جو کچھ، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً، سرکشی، وکفراً، اور کفر، فرمایا اے حبیب جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں میں ضرور بڑھا دے گا، کیا کفر اور سرکشی، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، بینہ درمیان، ہم ان کے، العداوت، عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی، تک، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت کو ڈال دیا ہے، کلما، جب بھی، اوقدو، وہ برکاتے ہیں، نارن، آگ، للحربی، جنگ کے لیے، وہ جب بھی جنگ کے لیے آگ برکاتے ہیں، اطفأہ اللہ، اطفأہ، بجھا دیتا ہے، ہاں اسے، اللہ، ویسعون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد انگیزی، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں، واللہ، اور اللہ، لا، نہیں، یحب، پسند کرتا، المفسدین، فساد کرنے والوں کو، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں بڑے نافرمان یہودیوں کی اور سرکشی اور اللہ کی گستاخی، اللہ کے بارے میں بے باکی، اس کا ذکر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ جب صحابہ کرام کے حالات دیکھتے، مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ کے ابتدائی جو حالات تھے، وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے۔ ان میں سے ایک یہودی شماس بن قیس کا نام آتا ہے اور ایک نام آتا ہے فخاس اور شماس بن قیس۔ یہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے کہ ان کا رب فقیر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اگر اس کے پاس مال و دولت ہوتا تو وہ ان کو دے دیتا، اور پھر اس پر وہ اللہ پر تان درازی کرتے، گستاخی کرتے، کہتے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی یہ بندے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہہ کر وہ ذکر کرتے، گویا ان کا یہ کہنا مطلوب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بخیل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بخیل ہے، وہ اس طرح اشارہ کرتے اور اس طرح گستاخی، بے ادبی اور بے باکی کرتے اللہ کی بارگاہ میں، الوہیت باری تعالیٰ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم، فرمایا ان کے ہاتھ باندھے جائیں،
یہ اللہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں گستاخی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بند جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس وجہ سے ان پر لعنت ہو. اللہ پر اس طرح جسارت کرنا یہ کفر ہے، اللہ کے بارے میں اس طرح جسارت کرنا. ہاتھ جب قرآن میں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کے دستے قدرت، اللہ کی قدرت، یہ اشارہ ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح گستاخی بے ادبی کرتے تو رب نے فرمایا ان پر لعنت ہو اور ان کے ہاتھ باندھے جائیں. آگے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہے. اس طرح قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. فرمایا اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تم فقیر ہو. اللہ کو یہ بھی طعنہ دیتے معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، تم فقیر ہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تو بڑا غنی بے نیاز ہے اور ساری تعریفوں کا سزاوار ہے. ينفق كيف يشاء، پھر فرمایا کہ وہ جیسے چاہتے خرچ کرتا ہے. اگر اس نے مسلمانوں پر تنگی کی ہے اور اس کو حساب سے اتارتا ہے تو یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ جانتا ہے کہ کب بندوں پر رزق کے دروازے کھولنے، کب ان پر تنگی کرنی ہے. تنگی سے صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، تنگی سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کر رہے، جبر کر رہے. یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، بندوں کو تیار کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. جو اللہ کے ماننے والے ہیں بعض اوقات ان پر تنگی کی جاتی ہے، انہیں کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں انہیں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی مضبوط ارادوں کے بن کر نکلے. اس وجہ سے بھی بعض مؤمنین متقین پر آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ وہ جو آگے حالات آ رہے ہیں، نہ گفتہ حالات، تنگی کے حالات، وہ مضبوط ارادوں کے ساتھ اور جو ان سے حکمت لے جائی جانے والی ہے اس کے لیے وہ مضبوط ارادوں کے بن کر نکلے. صحابہ کرام کو اس لیے مکی زندگی میں پرکٹن حالات سے گزارا گیا اور مدنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں بھی پرکٹن حالات سے گزارا گیا تاکہ آگے جو انہوں نے اسلام کا پرچم سال بلند کرنا ہے، نامساعد حالات کا سامنا کرنا ہے، اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں. تو فرمایا وہ جیسے چاہتے خرچ کرتا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی دعوت پھیلتی رہے گی اور جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے یہ ان کے سرکشی میں اور کفر میں مزید اضافہ کرے گا. یعنی اللہ کے کلام میں پاک کی وجہ سے، اس کی ہدایت کی وجہ سے، اس کے نور کی وجہ سے ان کے کفر میں، سرکشی میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ ایسے ہٹ درم اور سرکش ہیں. اور آگے فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے. ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے. تو آج ہم دیکھتے نہیں کہ اہل کتاب آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ یہ جو اللہ کے بارے میں بے باکیاں کرتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے، آج تک کر رہے ہیں، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی سزا انہیں مل رہی ہے. پھر آگے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ یہ زمین میں جنگ کی آگ برقا دیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کر دیں، ساری دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے لیں، لیکن یہ اللہ کی مشیت سے ناواقف ہے.
جب بھی یہ جنگ کی آگ برکانا چاہتے ہیں اطفاء اللہ، اللہ اسے مٹا دیتا ہے، اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ یا آپ دیکھیں نا ابھی ماضی قریب میں 9/11 کا واقعہ یاد کریں، 9/11 کا، جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ میں حملہ ہوا تو ساری دنیا نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کر دی جائے، تو یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت سے وہ آگ بجھ گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دہشت گردی کی جو ٹیررزم کی لہر پوری دنیا میں پھیلا دی، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیا، اطفاء اللہ، اللہ نے اسے بھی بجھا دیا۔ فرمایا یہ جنگ کے آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، برکانے کی کوشش کرتے ہیں، اطفاء اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور فرمایا یہ زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، جگہ جگہ لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے داخلی امن کو اس میں فساد انگیزیاں کرتے ہیں، خارجی عمل میں فساد انگیزیاں کرتے ہیں، انٹیریئر اور آؤٹ سائڈر ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فارن افیئر جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں ان میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں، اور جو ان کے انٹر معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں، اندرونی اور بیرونی ہر طرح کے معاملات میں مسلمانوں میں اور انسانوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ہوتا ہے، ناپسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنی مشیت سے ان کے فتنوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، ان کے فتنوں کا خاتمہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے ان گستاخی کرنے والے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کتنی سزائیں بیان کی؟ 3 4 5 6 سزائیں اللہ تعالی نے ان کی یہاں ذکر کی کہ یہ سزائیں ہیں ان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، ان فتنوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن جس کا کمال کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔